حامدا ومصلیا اما بعد۔ سامعین کرام، میرے معزز ساتھیوں، ایک اہم بات اور ایک ضروری بات جو ہم سب کے لیے ضروری ہے، اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی سنور جائے گی، ہماری زندگی سدھر جائے گی، ہم سیدھے راستے پہ چلنے لگ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اے علی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی سب سے اچھی رات، آپ نے اتنی زندگی گزاری، اتنے راتیں گزارے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی سب سے اچھی رات، سب سے خوبصورت رات، سب سے فضیلت والی رات کون سی گزری ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم دیکھیے، اللہ کے رسول سے محبت دیکھیے، ان کا کردار دیکھیے، ان کی زندگی دیکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری سب سے خوبصورت رات وہ رات گزری ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے بستر پر لٹایا اور خود ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر چلے گئے۔ میری سب سے اچھی رات وہ گزری ہے، سب سے خوبصورت رات وہ گزری ہے، مجھے نیند بھی بہت اچھی آئی تھی، اس سے پہلے میں نے اتنے گہری نیند نہیں سویا تھا، اتنے آرام سے کبھی نہیں سویا تھا۔ لوگوں نے پھر سوال کر دیا کہ اے علی، وہ تو ڈرنے والی رات تھی، تمام دشمن گھیراؤ کر رکھا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے سر کو قلم کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اے علی، وہ تو ڈرنے والی رات تھی، خوف کی رات تھی، آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ حضرت علی نے پھر جواب دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں بستر پر سلا رہے تھے تو یہ نصیحت کر کے گئے کہ اے علی، جب صبح ہو جائے تو بہت سارے لوگوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہے، امانت کو واپس لوٹا کر میرے پاس تم بھی واپس آ جانا، میرے پاس تم بھی لوٹ کر آ جانا۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست، میری سب سے خوبصورت رات اس لیے گزری ہے، وہ ڈرنے والی رات نہیں تھی، خوف کھانے والی رات نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی تھی، اللہ کے رسول نے مجھے نصیحت کی تھی۔ کس طرح حضرت علی کو یقین تھا اللہ کے رسول کی باتوں پر، اللہ کے رسول کے باتوں پر کتنا بھروسہ تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست، مجھے اتنا یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں جب تک میں مکہ والوں تک نہ پہنچا دیتا اور میں خود اللہ کے رسول تک نہ پہنچ جاتا، تب تک میرا کوئی بال کا باقا بھی نہیں کر سکتا، تب تک مجھے کوئی مار نہیں سکتا تھا، تب تک میرے طرف کوئی انگلی اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جب تک میں اللہ کے رسول تک نہ پہنچ جاؤں تب تک مجھے موت نہیں آ سکتی، اتنا یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر۔ اور آج ہم ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم سے کوئی سوال کر دے، پوچھ دے کہ آپ بتائیے کہ آپ کی کون سی راتیں خوبصورت گزری ہے، اچھی گزری ہے، تو ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہماری جس دن شادی ہوئی تھی وہ راتیں بہت اچھی گزری ہے، ہم یوں کہہ دیں گے کہ ہمارا کاروبار جب چلا تھا وہ راتیں بہت اچھی تھی، ہم یوں کہہ دیں گے کہ ہمارا یہاں بہت اچھا کھانا پکا تھا، وہ راتیں بہت اچھی گزری ہیں، ہم یوں کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس جس رات میں زیادہ آمدنی ہوتی ہے وہ راتیں بہت اچھی گزرتی ہے، کیونکہ ہم یوں جواب دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے اندر علم نہیں ہے، ہمارے اندر تعلیم نہیں ہے، ہمارے اندر اسلام کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر دین کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہماری زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ دنیاوی اعتبار سے نکلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا
کہ حضرت علی اللہ کے رسول سے کتنے محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات اچھی اچھی باتوں کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان باتوں سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش